عدالت کا احترام اپنی جگہ پر کہ اگر کوئی مسند انصاف پر بیٹھا ہو تو وہ گواہ نہیں بن سکتا. السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا شو ہے کوئی جواب. میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا. ناظرین, ہم میں سے کس کو یاد نہیں ہے کہ سال 2010 میں کیا ہوا تھا؟ حج کرپشن کیس سامنے آیا تھا اور اس کیس کے سامنے آتے ہی جو وزیر مذہبی امور تھے حامد سعید کاظمی صاحب, وہ اس کے مرکزی ملزم بھی قرار دے دیے گئے تھے. اور اس کے بعد جب کیس چلا, وزارت تو گئی ہی گئی, اڈیالہ جیل میں بھی 1 سال 5 مہینے گزارے اور بہرحال اب ان کی ضمانت منظور ہو گئی, جیل سے وہ باہر آ گئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے عدالت کو بہت صفائیاں دینے کی کوشش کی, لیکن اصل میں عوام کی عدالت کیا ہے جس کے سامنے جانا ہے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے. میرا سوال مختصر سا ان سے یہ ہوگا, پہلا کہ اگر وہ واقعی وہ بے گناہ ہیں اور اپنی بے گناہی کے ان کے پاس کچھ ثبوت بھی ہیں یا وہ اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے سال جیل میں رہنے کے باوجود 1 سال 5 ماہ اور عدالت میں پیشیاں بھگتنے کے باوجود اپنے آپ کو معصوم وہاں پہ ثابت نہیں کر سکے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر برائے مذہبی امور حامد سعید کاظمی صاحب, انہی سے ہم یہ بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم حامد سعید کاظمی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کاظمی صاحب, پروگرام کے شروعات میں جس طرح سے میں نے کہا کہ آپ آج کہتے ہیں کہ آپ عوام کی عدالت میں ہیں اور یہی اصل عدالت ہے, یہیں پہ آپ کو بے گناہ اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے. اگر آپ واقعی بے گناہ ہیں اور جس طرح سے آپ بار بار کہتے بھی ہیں اور ہوں گے یقیناً, تو یہ آپ اپنی بے گناہی عدالت میں اب تک ثابت آخر کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ قانون اور انصاف کے مطابق تو کہا جاتا ہے کہ ہر شخص بنیادی طور پر بے گناہ ہے جب تک کہ اسے گناہگار ثابت نہ کر دیا جائے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مجھے گناہگار ثابت کیا جا سکا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ پر الزام لگانے والے کیا آج تک کوئی ثبوت پیش بھی کر سکے ہیں؟ یعنی عام طور پر تو بحث یہ ہوتی ہے کہ جی ہاں کوئی چیز ثابت نہیں ہو پائی, جیسے کہا جاتا ہے جی ہمارے ہاں تو یہی صورتحال ہے جی, بڑے لوگ جو ہیں ان کے اوپر کب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے, اسی طرح جناب معاملات چل جاتے ہیں اور یہ سب بچ کے نکل جاتے ہیں. میں عرض کروں گا کہ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جن لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا, جس کے ٹی وی پر ٹاک شوز میں, اخبارات میں, شہ سرخیوں میں بازگشت ہر طرف سنائی دی, ہر ایک کی زبان پر چرچا تھا حج سکینڈل کا, ہر ایک مجھے تانے دینے, الزام دینے, گالیاں دینے, برا بھلا کہنے میں مصروف تھا. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ 1.5 سال گزرنے کے بعد, 1.5 سال جیل میں گزارنے کے بعد میں آج لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, مجھے یہ بتا دیجئے میرے خلاف ثبوت ہے کیا؟ ٹھیک ہے حامد سعید کاظمی صاحب, آج آپ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ثبوت نہیں ہے, لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے گا کہ اس زمانے میں اگر وہ اس وزارت پہ آپ نہیں ہوتے, کوئی اور ہوتا اور اس قسم کا حج اسکینڈل سامنے آتا اور سعودی شہزادے یہاں پہ خط لکھ کے بتاتے کہ جی اتنی کرپشن ہوئی ہے تقریباً 16 لاکھ سعودی ریال کی, تو کیا ان برا کہنے والوں میں اور ان گالیاں دینے والوں میں, گناہ گار ثابت کرنے والوں میں آپ بھی شامل نہیں ہوتے؟ میں خامخواہ زبردستی کسی پر الزام نہیں لگاتا. سوال یہ ہے کہ یہ جو حاجیوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی تو سوال یہ ہے جس نے زیادتی کی ہے اس کو ضرور الزام دیجئے. ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ اور خاص طور پر حاجیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا قابل معافی نہیں ہو سکتا. اللہ کے مہمانوں پر ظلم کرنے والا, وہاں ان کو لوٹنے والا, اپنی جیبیں بھرنے والا, یقیناً اس کے لیے کوئی رعایت کا پہلو نہیں ہے. لیکن پہلے تو سوال یہ ہے کہ کرپشن کس نے کی ہے, ہوئی ہے تو کتنی ہوئی ہے, اور وہاں پر ظلم اور زیادتی اگر حاجیوں کے ساتھ ہوئی ہے تو کس نے کی ہے. وہاں پر سارا سکینڈل جو شروع ہوا تھا وہ ہوا تھا مینا میں حاجیوں کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے, جہاں سے یہ ہائی کریٹ ہوئی تھی. وہاں پر ہر جگہ آپ نے بھی شاید, اب میں تو اس وقت نہیں دیکھ رہا, لیکن اب سکرین پر ممکن ہے کہ آپ بھی دکھا رہی ہوں کہ جناب ایک طرف حاجیوں پر ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. بے شک حاجیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا انکار تو میں نے کبھی نہیں کیا, بلکہ میں تو سعودی حکام کو لے کر اپنے ساتھ گیا تھا اور حاجیوں کی حالت زار کا نقشہ ان کو دکھایا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ فرض آپ کا تھا, یہ ڈیوٹی آپ کی تھی, آپ نے پوری نہیں کی, تو اب آپ کو اس حوالے سے کچھ ہمدردی کرنی چاہیے. تو انہوں نے, میں ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے مہربانی کی. سعودی حکومت نے تاریخ میں پہلی بار ہماری درخواست پر صرف پاکستانی حاجیوں کی تالیف
قلب کے لیے, دلجوئی کے لیے اور ہم سے برادرانہ مراسم کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے تقریباً 16 کروڑ روپے پاکستان کو واپس کیے کمپنسیشن کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ یہ کام نہ ہو سکتا اگر وہ یہ تسلیم نہ کرتے کہ ذمہ داری ان کی تھی جو پوری ہونے میں کسی وجہ سے کوتاہی ہوئی تھی. لیکن حامد سعید کاظمی صاحب, چلے ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس بات کو مان بھی رہے ہیں کہ مینا میں کچھ حاجیوں کے ساتھ ایسی تکالیف ان کو برداشت کرنی پڑ گئی, یہ کرپشن بھی ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ شکر گزار ہیں سعودی حکومت کے جنہوں نے ان کو کمپنسیٹ بھی کیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہاں کی حکومت جو آپ کی اپنی حکومت تھی, آپ ان کے اپنے وزیر تھے, آپ ان کے اپنے کینڈیڈیٹ تھے, وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوتی, جس طرح سے آپ آج شکریہ ادا سعودی حکومت کا کر رہے ہیں, اسی طرح سے آپ اس وقت کے وزیر اعظم کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہوتے, اپنے صدر کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے. کیوں نہیں پھر آپ کے ساتھ دیا آپ کے لوگوں نے؟ جی, اس کا جواب بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں, لیکن آپ نے پہلی گفتگو میں وہ چونکہ سعودی شہزادے کے خط کا ذکر کیا تھا, وہ ایک بہت دلچسپ بات ہے, وہ بھی میں عرض کرتا چلوں. آپ بھی آج مجھے الزام دے رہی ہیں کہ سعودی شہزادہ خط لکھ کے اور کرپشن کی نشاندہی کر رہا ہے, اور اس وقت سو موٹو لینے کے حوالے سے بھی سب سے بڑی ریزن یہی بتائی جاتی ہے کہ جی وہ سعودی شہزادے نے کرپشن کی شکایت کی تھی, اور سارے اخبارات چیخ رہے تھے جی اب تو سعودی شہزادے بھی چیخ پڑے اور اب کیسے آپ کو رعایت دی جا سکتی ہے. اگر آپ وہ سعودی شہزادے کا خط, میرا خیال ہے کہ اب ہر ٹی وی چینل والے کے پاس ہے, وہ ذرا تھوڑا سا کلوز کر کے دکھائیے گا. 2 خط تھے, ایک میرے نام اور وہی خط, ایگزیکٹلی وہی خط, ایک ایک نقطے اور ایک ایک لائن کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی خط وہ چیف جسٹس کے نام بھی بھیجا گیا ہے, اور اس میں شکایت کی گئی ہے کہ یہاں پر جو ہائرنگ کمیٹی ہائرنگ کر رہی ہے وہ کرپشن میں مصروف ہے. مجھ سے شکایت کی گئی, وہ خط اصل میں میرے نام تھا. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے, وہ خط اصل میں چیف جسٹس کے نام نہیں ہے, اصل میں وہ خط میرے نام ہے. اگر وہ خط آپ دکھائیں تو آپ دیکھیں گی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد جو خط شروع ہو رہا ہے عربی زبان میں ہے, وہاں پر جو پہلے الفاظ ہیں, جو پہلی ترکیب ہے وہ ہے معالی الوزیر, یعنی وزیر محترم. تو وزیر محترم تو میں ہوں نا, وہ چیف جسٹس صاحب وزیر تو نہیں ہے, تو ان کا خط بھی معالی الوزیر کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے اور میرا خط بھی معالی الوزیر کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے. مطلب خط آپ کو بھیجا تھا, ان کو تو سی سی کیا تھا, یہی ہوا نا؟ جی مطلب یہ سی سی کہہ لیجیے, لیکن ایک پر میرا اوپر نام لکھا ہے, ایک پر چیف جسٹس صاحب کا نام لکھا ہے, لیکن اصل میں وہ خط میرے نام ہے. جس خط میں مجھ سے شکایت کی جا رہی ہے کہ بھئی میں نوٹس لوں, اسی خط کی بنیاد پر مجھے الزام دینا یہ کس حد تک جسٹیفائڈ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, میں حامد سعید کاظمی صاحب کچھ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے, جو ہمارے پاس ہے, وہ میں آپ سے شیئر بھی کروں گی, اپنے ویور سے بھی شیئر کروں گی, آپ بھی سن سکیں گے ڈیفینیٹلی, جو آپ پہ بیسیکلی الزامات تھے, کیونکہ آپ جتنے بھی فورمز پہ آپ جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کلیئر کر رہے ہیں, لیکن بہرحال جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ کا تھے کیا. لیکن حامد سعید کاظمی صاحب پہ جو لگائے جانے والے الزامات تھے, اس میں یہ جو سفیبل کے اگر ہم کہیں یا جو چیدہ کہیں, حجاج اکرام سے زیادہ پیسے وصول کرنے کے باوجود مکہ مکرمہ میں قیام گاہوں اور دیگر سہولتوں کی فراہمی میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی. حجاج کرام کے لیے مینا میں نامکمل رہائش گاہیں دی گئی, جہاں پانی, بجلی اور بیت الخلاء جیسی بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں تھیں. وزیر داخلہ رحمان ملک کا ایک بیان آن ریکارڈ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حج انتظامات میں 16 لاکھ سعودی ریال کی کرپشن کی گئی. پھر حج پالیسی سال 2010 پہ بھی ایک نظر ڈالتے چلیں, کیونکہ 1.5 لاکھ پاکستانیوں میں سے 80,000 سرکاری حج اسکیم کے تحت عازم حج تھے. سال 2009 کے مقابلے میں 2010 میں حاجیوں کے اخراجات کی مد میں 41,000 روپے زیادہ وصول کیے گئے. حج کے کل اخراجات 2,26,000 روپے آئے. یوں حاجیوں کو حج 19% مہنگا پڑا. سعودی شہزادے کا جو خط ہے اس پہ بھی آپ کو ہم آگاہ کریں گے, کیونکہ اب بات چلی نکلی ہے تو اس کو بھی ہم آخر تک پہنچائیں گے. لیکن حامد سعید کاظمی صاحب, یہ جو الزامات ہیں, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ اس میں براہ راست ملوث نہیں ہیں, آپ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, لیکن یہ ہوا تو ہے, اس سے تو آپ انکاری نہیں ہے نا؟ میں عرض کروں گا کہ حج کے معاملات سے کرپشن ہمیشہ سے کہی جاتی رہی ہے. آج کل جو ٹاک شوز چل رہے ہیں اس کے اندر جو میرے مخالفین آتے ہیں وہ بھی آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ جی حج میں تو ہمیشہ سے کرپشن چلی آ رہی ہے. میں نے کرپشن کا راستہ روکنے کی کوشش کی, میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ جہاں تک میرا بس چلے. اب ظاہر ہے کہ منسٹر ہر جگہ پہ خود بیٹھ کر تو چیک پوسٹ نہیں بن سکتا, جہاں تک میرا بس چلا میں نے کرپشن کا راستہ روکنے کی کوشش کی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں کرپشن ہوئی ہے تو اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟
कहा जाता है पुलिस में बहुत करप्शन है, तो क्या इस बुनियाद पर आप आईजी को या चीफ मिनिस्टर को टांग देंगी? कहा जाता है, वो रिपोर्ट्स में भी आता है गैलप सर्वे में, कि जी पाकिस्तान की अदलिया में बेतहाशा करप्शन है, क्या इस बुनियाद पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इल्जाम दिया जाएगा? कहने का मतलब यह है कि इल्जाम उस वक्त दिया जाता है कि जब जो अथॉरिटीज हैं उनके इल्म में कोई चीज आए और वो उससे या तो सरफे नजर करें, इग्नोर कर दें, उसको कहें ठीक है जो हो रहा है, तो उन पर इल्जाम आएगा, या वो खुद कर रहे हों, उनकी सरपरस्ती में हो रहा। वहां पर हायरिंग, बिल्डिंग्स हायर की गई हैं, वहां एक हायरिंग कमेटी है। जाहिर है कि मिनिस्टर खुद बिल्डिंग हायर करने का काम नहीं कर सकता और न उसे करना चाहिए, क्योंकि वो एक सियासी शख्सियत होता है और उसके हवाले से बहुत से शुकूक व शुबहात होते हैं, तो जिसका काम उसी को साजे। और ये मेरे दौर में नहीं, हमेशा से ऐसा हुआ है कि एक हायरिंग कमेटी है, वह बिल्डिंग्स हायर करती है। अगर कोई मिनिस्टर होने के बावजूद इन चीजों में दिलचस्पी लेता है तो उस वक्त लेता है जब उसके कुछ और इंटरेस्ट होते हैं। मेरे नहीं थे तो मेरा कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जब मेरे इल्म में आया। माजरत के साथ यहाँ मैं आपकी इस बात से हरगिज एग्री नहीं करूंगी, बिकॉज अगर आपकी सुपरविजन में, आपकी मिनिस्ट्री में कोई करप्शन हो रही है, इस किस्म के केसेस हैं, तो आपसे अगर इल्जामात नहीं देंगे लेकिन आपको लटका नहीं देंगे इस बात पे, लेकिन जवाब तलबी तो आपसे की जाएगी ना कि जी आपके रहते हुए ये चीजें कैसे हो रही हैं। फिर आप फरमाते हैं कि जी आपका ये काम नहीं था, आप डायरेक्टली हायर नहीं करते थे बिल्डिंग्स, अगर करता है डायरेक्टली दिलचस्पी लेता है तो उसके अपने को इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगर आप माजी की करप्शन को देख के आज की करप्शन को जस्टिफाई करेंगे तो इस तरह कैसे चलेगा? नहीं, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने तो कहा कि मैंने करप्शन का रास्ता रोकने की कोशिश की। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि ये गौर करने का मकाम है कि वहां पर अगर कहीं करप्शन हो रही है तो मेरे जब नोटिस में आया तो मैंने क्या किया। या तो आप ये कहें कि नहीं जी मुझे पहले से पता था, मेरी सरपरस्ती में करप्शन हो रही थी, तो ठीक है आप इल्जाम देती रहिए, मैं सर झुका के सुनता रहूंगा, उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं आलिमुल गैब नहीं हूं, मेरे पास। हामिद सईद काज़मी साहब, क्या इतनी ही सफाई आपने अपनी अदालत में पेश की जो आपने, मैंने आपसे देखिए, इल्जाम देना एक जुमले की बात होती है और जवाब देने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। जो पहला जो आपने सवाल किया है, जरा उसकी जरा थोड़ी सी अदालत के हवाले से तो मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब मेरे इल्म में आया कि वहां पे करप्शन हो रही है, जब हायरिंग रिव्यू कमेटी भी हमने भेजी थी, वो आसमान से नहीं उतरी थी, वो जमीन से नहीं उगी थी। आमतौर पर तासुर ये दिया जाता है कि हायरिंग रिव्यू कमेटी ने जनाब वो हज स्कैम जो है वो डिस्क्लोज किया और जनाब वो इस रात से पर्दा उठाया और वो जनाब पता नहीं कहां से आए थे। वो कमेटी भी हमने बनाई थी, हमने कहा था कि हर साल करप्शन होती है और हाजी आके शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो वो आते हैं शिकायत उस वक्त करते हैं जब हज हो चुका होता है, वापस आके करते हैं। हम इन द मीन वाइल जिस वक्त बिल्डिंग्स हायर की जा रही हैं उस वक्त जाके हायरिंग रिव्यू कमेटी जायजा ले और आके रिपोर्ट दे। उसने आके रिपोर्ट दी, उसने कहा कि जी वहां करप्शन हो रही है, हमने फौरन उसका नोटिस लिया। राव शकील साहब वहां पर उस वक्त डीजी हज थे, उनको रोका कि जी शिकायत आई है, आप मेहरबानी करें, आप फर्दर बिल्डिंग्स हायर नहीं करेंगे। उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल की कि जी पहले जो इल्जामात लगे हैं उसके बारे में वजाहत कीजिए, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उनको वापस भी बुला लिया। यानी जब हमारे इल्म में करप्शन की बात आई है तो हमने फौरन नोटिस ले लिया है। अब आपने जो दूसरा सवाल किया था अदालत के हवाले से, तो मैं कहा कि अदालत के अंदर सूरत हाल कुछ ऐसी नजर आ रही है कि हमें कुछ समझ नहीं आता वहां पे क्या करें। वो इसलिए कि मेरे जो भी जवाबात हैं, जो रिबटल्स हैं, जो भी इल्जामात के हवाले से मैंने कुछ कहा गया है, वहां पर उसकी कोई शुनीदी नहीं है। यानी मैंने गुफ्तगू के पहले बिल्कुल आगाज में कहा था कि मेरे खिलाफ कोई सबूत सिरे से है ही नहीं। अब मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दूं। मैं जिस मकान में मैं इस वक्त बैठा हूं, इस वक्त जो आपके ये टीम यहाँ पे आई हुई है, मैं अपने घर में बैठा हूं। ये घर वो है जिसमें मैं 2006 से रिहाइश पजीर हूं। ये 1999 से इसकी तामीर शुरू हुई थी। मैं सीधा साधा शरीफ आदमी हूं, जो कुछ मेरे पल्ले आता था वो ये मकान के कुएं में डालता था। 5-7 साल में जाके रफ्ता रफ्ता बड़ी मुश्किल से ये मकान मुकम्मल हुआ। लेकिन अब ये इस मकान को इस दौरान, हज स्कैम के दौरान दिखाया गया कि ये करप्शन के पैसे से नौ तामीर शुदा महल ये तामीर हुआ है। अच्छा हामिद साहब, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक पे जाना है और आपकी बात को हम तफसील से सुनेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगी तो इसी गुफ्तगू को यहीं से हम जारी रखेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आता है हमारे साथ में। अदालत का एहतराम अपनी जगह पर, कि अगर कोई मसनद इंसाफ पर बैठा हो तो वो गवाह नहीं बन सकता।
جی ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب. ہماری گفتگو ہو رہی ہے حامد سعید کاظمی صاحب سے, وہیں سے ہم اس کو شروع کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محل 2006 سے ہی محل تھا, یہ کوئی نیا محل نہیں بنا ہے. یہ محل ہے ہی نہیں, مطلب 4 کنال کے اندر تو محل نہیں ہوا کرتے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ میں نے 1999 سے بنانا شروع کیا تھا, تھوڑا تھوڑا کر کے 5-6 سالوں کے اندر بمشکل تمام کمائی اس میں ڈالی, اور اب یہ 2006 سے تو میں یہاں پر رہائش پذیر ہوں. ٹھیک ہے حامد سعید کاظمی صاحب, 4 کنال پہ محل نہیں بنا کرتے, لیکن اس بات پہ کتنی سچائی ہے کہ جو آپ پہ کیس بنائے اس کی اصل وجہ یہ بنی تھی کہ رحیم یار خان میں آپ کے ہزاروں ایکڑ اراضی تھی جس کو آپ نے چھپایا تھا. اچھا, ہزاروں ایکڑ اراضی, یہ تو میرا خیال ہے کہ عدالت کے لیے بھی بہت بڑی انفارمیشن ہوگی. ہزاروں ایکڑ اراضی یہ تو کہنے کے لیے منہ چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذاتی ایکڑ اراضی آپ نے کوئی چھپائی تھی اپنی عدالت سے جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی FIA سے, آپ نے اپنی کوئی سینکڑوں ایکڑ اراضی چھپائی تھی؟ میں عرض کروں گا کہ سینکڑوں ایکڑ بھی مبالغہ ہے, سینکڑوں چھپائی تھی. اچھا چلیے, چند ایکڑ چھپائی تھی یا نہیں چھپائی تھی؟ اچھا چلیے شکر ہے کہ آپ چند ایکڑ پہ تو آئیں, اب چھپانے کی طرف آ جائیے. جی آپ ہاں یا نہ میں سوال پوچھ رہی ہیں, تو میں کہوں گا کہ میں نے اپنی ذاتی کوئی زمین کسی سے بالکل نہیں چھپائی. وہ ذاتی میری زمین ہے ہی نہیں. وہاں پر ہمارے احباب ہیں, دوست ہیں, مخلصین ہیں جنہوں نے ہمارے جامعہ انوار العلوم کی تعمیر کے لیے وہ اراضی دی ہے, اور وہاں پر جامعہ زیر تعمیر ہے. وہاں پر وہ میری ذاتی زمین ہے ہی نہیں. وہاں پر FIA کی ٹیم گئی ہے, جہاں کی انویسٹیگیشن کی ہے, جائزہ لیا ہے. وہاں پر مدرسے کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں, وہاں پر جامعہ کے لیے اراضی دی ہے, اور وہ اکیلے میرے لیے نہیں دی. وہ ہم 4 بھائی ہیں. کس کے نام پہ حامد سعید کاظمی صاحب؟ جی وہ اراضی دی ہے ہمارے دوست نے. وہاں پر وہ مولا داد سمیترا صاحب وہاں کے مشہور زمیندار ہیں, انہوں نے اراضی دی. ان کو پاس FIA کی ٹیم گئی اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ان کو یہ کہیں کہ جناب یہ جو اراضی ہے جس کو آپ نے گفٹ لکھی ہے, آپ کہیں کہ جی میں نے گفٹ نہیں کی, یہ تو انہوں نے خریدی تھی, پیسے دیے تھے, لیکن جناب یہ اپنی کرپشن کا پیسہ چھپانے کے لیے انہوں نے آپ سے گفٹ لکھوائی ہے. پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی اس کے خلاف کہ دیکھیں مجھے اس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے. تو چونکہ میں اس کو اپنی ذاتی اراضی نہیں سمجھتا تھا, چونکہ وہ جامعہ انوار العلوم کے لیے دی گئی تھی, وہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی محبت میں چونکہ ہم سے تعلق تھا, ہم 4 بھائیوں کے نام انہوں نے کر دی. جی میرے نام میرے بھائیوں کے نام اب بھی ہے, لیکن یہ کہ میں نے وضاحت کر دی. معذرت کے ساتھ حامد سعید کاظمی صاحب, چاہے آپ کو گفٹ کی گئی چاہے آپ کو خریدی, لیکن جب آپ کی چیز ایک جائیداد آپ کے نام ہے تو وہ تو ڈکلیئر ہونی چاہیے نا. اس کو چھپانے سے مقصد کیا تھا؟ جب آپ اس پہ اوپن تھے, آپ کو پتا تھا آپ کو گفٹ ملا ہے, تو پھر چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ بات چھپانے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں اس کو اپنی ذاتی اراضی نہیں سمجھتا تھا, میں نے اس لیے اسے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیا تھا. آپ اسے میری غلطی کہہ دیجیے, لیکن ایک بات اور سمجھ لیجیے, ایک بات یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں میں. وہ اراضی کب دی گئی ہے؟ کیا وہ حج سکینڈل کے دوران دی گئی ہے؟ حج سکینڈل ہے 2010 کا, اور وہ اراضی 2009 کے مارچ میں وہ ہم بھائیوں کے نام کی گئی ہے, 2009 کے مارچ میں. تو اس کا اس حج سکینڈل سے تعلق کیا بنتا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ نہیں جی آپ نے جی حل پکتے پکتا ہے نا. اچھا, یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس وقت 2009 سے حج کرپشن کا کیس شروع کر دیا تھا, اور جو 2010 میں آ کے پکا ہے. میں آپ کی اس محبت کے لیے بہت شکر گزار ہوں. پھر آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ مولا داد سمیترا صاحب جنہوں نے یہ زمین دی ہے, پھر انہوں نے وہ کوئی حج کے بزنس میں ہیں, وہ کوئی ٹور آپریٹر ہیں, یا وہ ایسے معاملات وہاں پہ بلڈنگز کی ہائرنگ میں ان کا کوئی عمل دخل ہے, تبھی تو پھل پکتے پکے گا نا, ورنہ کیسے پکے گا؟ آپ سیب کے درخت سے آم کا پھل کیسے اتار سکتی ہیں آپ؟ حاجی مولانا سویترا کی جو جامعہ انوار العلوم کے لیے دی گئی جو زمین ہے, اس سے آپ کرپشن کا رنگ اس طرح جوڑیں گی تو یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ آپ امرود کے بیچ سے آپ آم کا پھل اتارنا چاہتی ہیں. نہیں, میں تو نہیں چاہتی, مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ عدالتیں کیوں چاہتی ہیں. اگر عدالتیں نہیں چاہتی تو FIA کیوں چاہتی ہے؟ اگر FIA نہیں چاہتی تو یہ حکومت آپ کی اپنی حکومت ہے, اس نے آپ کو سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ آپ کے خلاف کون سازش کر گیا اور کیوں سازش کر گیا؟ پھر دیکھیے, یہ تو میں اب سازش کا شکار ہوں. جو شکار ہوتا ہے اس کے ذہن کے گھوڑے تو ہر طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں, وہ ہر ایک کو شک اور شبے کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ 1.5-2 سال کا جو عرصہ گزرا ہے, یہ گزرنے کے بعد اب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بالکل درست ہے کہ حکومت نے میری سپورٹ نہیں کی. FIA ظاہر ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر کے تحت ایک ادارہ ہے, اور وہ آخر میرے خلاف یہ کیوں ہے کہ وہ چیزیں ہائی کریٹ کر رہا ہے میرے فورن کرنسی اکاؤنٹ کو, جس میں اس دوران ایک پیسہ جمع ہی نہیں ہوا,
ہوا اس کو میری کرپشن کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ کورٹ نے وہ ریلیز کر دیا اکاؤنٹ، اور ان ریمارکس کے ساتھ کہ اس کا کوئی نیکسس نہیں بنتا کرپشن سے، کیونکہ اس دوران اس میں کوئی پیسہ جمع ہی نہیں ہوا، اور جو رقم آئی تھی وہ بھی لیگل ٹرانزیکشن تھی جو میرے سگے بھائی نے بھیجی تھی آکسفورڈ سے۔ تو ان چیزوں کو کے ذریعے سے یہ ثابت ہوا کہ ایف آئی اے والے وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کیا، ورنہ جو ہائیک کریٹ ہوئی تھی، اگر مجھے حکومت کی سپورٹ ملتی، اگر ایف آئی اے میری فیور کرتا، تو آج آپ بھی بیٹھ کر کہہ رہی ہوتی کہ حامد سعید کاظمی اربوں کروڑوں روپے کی کرپشن کرنے کے باوجود آزاد پھر رہے ہیں، اور ان کو کوئی الزام نہیں ہے۔ اب کم از کم اس میں حامد سعید کاظمی صاحب جو اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں پہ الزامات ہوتے ہیں، جو سازش کا شکار ہوتا ہے اس کے تو وہ اپنے گھوڑے چاروں طرف دوڑاتا ہے، اور آپ بھی یقیناً دوڑا رہے ہوں گے، تو کچھ بتائیں نا قوم کو، اگر ایک آپ پہ الزام لگ رہا ہے اور تمام کے تمام لوگ آپ کے خلاف ہی سازش کر رہے ہیں، تو پھر یہ تفتیش کا رخ کہیں تو اور دوسری طرف موڑنا چاہیے۔ آپ ایف آئی اے کی بات کریں، مونس الہی کا کیس کس کو یاد نہیں ہے؟ مطلب وہ کیو لیگ جو کہ اپنی جماعت بھی نہیں ہے، ان کو الائنس بنایا، ان کو سہارا دیا، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ الائنس بنایا، اور مونس الہی کس طرح سے ایف آئی اے کے چنگل سے بچ کے نکل گئے، انڈیا عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ اپنوں نے ہی کیا دھوکہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سوال کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پر الزام جن لوگوں نے لگایا تھا، جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا، معاملہ تو وہاں سے ناپنا چاہیے نا۔ اگر میرے خلاف کوئی باقاعدہ سازش ہوئی ہے تو سازش جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے چلنا چاہیے نا۔ اعظم سواتی صاحب، اب یہ سنا ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے، چیلنج کیا گیا ہے کہ جی وہ آئیں، اور میرے خلاف کوئی ثبوت آج تک عدالت میں تو پیش نہیں کر سکے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، چیف جسٹس نے بھری عدالت میں ان کو سنب کیا تھا کہ حامد سعید کاظمی کے خلاف آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، ڈرامے بازی بند کرو اور ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ کورٹ میں بات ہوئی تھی، اور یہ اگلے دن اخبارات میں باقاعدہ یہ کوٹ ہوئی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے سازش کی تھی، جنہوں نے میرے خلاف الزامات لگائے تھے، وہ تو حکومتی لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، مجھے یہ شکایت ضرور ہے حکومت سے کہ ان الزام لگانے والوں میں ایک شخص وہ تھا جو کہ پاکستان کا سفیر تھا سعودیہ میں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم تھا، اور اس نے مجھ پر جو الزام لگایا وہ سپریم کورٹ میں پچھلے سال بلیک اینڈ وائٹ میں جھوٹ ثابت ہو گیا تھا۔ بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی شک اور شبہ اس میں نہیں رہا تھا، سپریم کورٹ کے سامنے جھوٹ ثابت ہو چکا تھا۔ مجھے شکایت یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم، ایک سفیر، جدہ میں بیٹھ کر گورنمنٹ آف پاکستان کے جی عمر خان علی شیرزئی، وہ جناب پاکستان کے ایک وزیر پر الزام لگاتا ہے، وہ بھی باہر کے ملک میں بیٹھ کر الزام لگاتا ہے، اور وہ بھی بے بنیاد اور جھوٹا الزام لگاتا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن کہیں کال نہیں ہوتی، اس سے کہیں جواب طلبی نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو ایکسٹینشن دینے کے، کیونکہ اس کا کانٹریکٹ جو تھا وہ دسمبر 2010 میں ختم ہو رہا تھا، لیکن اس کو دسمبر 2010 میں واپس نہیں بلایا گیا، بلکہ وہ فروری 2011 تک کام کرتا رہا۔ تو اس کو اتنی ایکسٹینشن کیسے ملی؟ وہ تو جب میں نے جا کے شور مچایا کہ مجھ پر، اب دیکھیے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جی وہ فاٹا سے اس کا تعلق ہے، اور جو فاٹا کے ارکان اسمبلی ہیں وہ اس کی بہت شدت سے سپورٹ کرتے تھے، اور گورنمنٹ چونکہ اپنے الائز کا بہت لحاظ کرتی ہے، اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ان الائز کی خواہشات کا احترام کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب مجھے بات پتہ چلی اور میں نے جا کے پریزیڈنسی میں اور اس وقت کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بات صورتحال بتائی، تو فوری طور پر پھر ان کو واپس بلانے کے احکام صادر کیے۔ ٹھیک ہے، حکومت اپنے الائز کا بڑا احترام کرتی ہے اور ان کی باتوں کو بڑا مانتی ہے، جس وجہ سے شیرزئی صاحب کی کو ایکسٹینشن دے دی گئی، لیکن کیا جے یو آئی کے اعظم سواتی صاحب اس وقت حکومتی الائنس نہیں تھے جب ان کو ان کی وزارت سے برطرف کر دیا گیا تھا؟ اس وقت کیوں نہیں الائنس کا خیال آیا آپ کے سابق محترم وزیر اعظم کو؟ یہ سوال بنیادی طور پر تو ان سے کرنا چاہیے، لیکن اس وقت جو بات کی گئی تھی وہ ڈسپلن کے تحت کہ ایک ہی گورنمنٹ کے دو فیڈرل منسٹرز اگر ایک دوسرے کے خلاف عدالت میں روبرو کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کے خلاف فریق کے طور پر حاضر ہوں تو اس میں حکومت کے لیے ایک سبکی کی بات بنتی ہے، تو اس لیے وہ ان کو ڈسپلن کے تحت کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے پھر جے یو آئی جو ہے وہ ریئیکشنری ہو کر پھر وہ دور بھی چلی گئی۔ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ جے یو آئی کا ایک ڈسپلنری ایکٹ کے تحت ایک ایکشن لیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے، سابق وزیر اعظم نے، جے یو آئی نے اس کو کتنا بیڈلی اس پہ ریئیکٹ کیا، فوری طور پہ حکومت سے علیحدہ ہو گئی، اور اس کے بعد حکومت میں باوجود منتوں کے شامل نہیں ہوئی، اور دوسری طرف جو آپ ان کے اپنے وزیر تھے، آپ پیپلز پارٹی کے اپنے ٹکٹ پہ سامنے سے ان کے ساتھ الیکشن آپ نے جیتا تھا اور آپ کو انہوں نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، تو آپ کی دشمنی بیسیکلی تھی کس سے؟ یہ کوئی ایک تیر سے دو شکار تو نہیں ہو گیا؟ حامد سعید کاظمی صاحب کے اعظم سواتی بھی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کی اپنی حکومت نے بھی آپ کے ساتھ کوئی سازش کر دی؟
دیکھیے شکار سے تو نہیں پوچھا جاتا کہ شکاری کون ہے، لیکن میں تو یہ جانتا ہوں کہ جب مجھ پر الزامات لگے تو جن لوگوں نے میری صفائی پیش کی، اگر ان میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر عبد القدیر خان، جب میرے حق میں کوئی شخص ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت انہوں نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جس طرح میری صفائی پیش کی، میں اس کا ہمیشہ اعتراف کروں گا، احسان مانوں گا۔ ان کے الفاظ تھے کہ حامد سعید کاظمی کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اگر آپ مجھ سے کہیں تو میں آگ میں ہاتھ ڈال کر خانہ کعبہ میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد پھر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے میری بے گناہی کی گواہی دی، پھر اس کے بعد مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، حالانکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ چکے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے غوث بہاءالحق رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک کی محفل میں انہوں نے میری بے گناہی کی گواہی دی اور میرے لیے دعائیں کرائیں۔ یہ تمام شخصیات ہیں جو میرے حق میں گواہیاں دے رہی ہیں، تو اب جب صدر پاکستان خود میری بے گناہی کی گواہی دیں تو اب مجھے ذرا ظاہر ہے کہ جو کچھ بولنا ہے وہ سوچ سمجھ کے بولنا ہے۔ پھر مجھے صاف صاف بتائیے اور سچ بتائیے کہ یہ جو کیریکٹرز ہیں، راجہ آفتاب الاسلام ہے، شکیل راؤ ہے، موسیٰ گیلانی کا اس میں کیا رول تھا، یہ کیریکٹرز کیا ہیں، یہ کیریکٹرز اس میں کیا اپنا اپنا رول یہ پلے کر رہے تھے اس تمام اسکینڈل میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ راؤ شکیل جو ڈی جی حج تھے، یہ بات بالکل سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہو چکی ہے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں آ چکی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر نے کی، لیکن یہ الزام اس لیے نہیں ہے کہ انہی کا اختیار ہے، وہی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں، انہوں نے اپوائنٹمنٹ کی۔ راؤ شکیل کو بطور خاص اپوائنٹمنٹ میں کوئی ان کا انٹرسٹ تھا، ممکن ہے کہ ہو، یہ میں اس کو ریفیوٹ بھی نہیں کرتا، میں اس کی تردید بھی نہیں کرتا، لیکن اس پر زور بھی اس لیے نہیں دیتا کہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور ہے جو میں نے پبلکلی پہلے بھی کہی ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے ان کی پوسٹنگ کو اپوز کیا تھا، میں نے گزارش کی تھی کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ اخبارات کے اندر ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی کہ جی راؤ شکیل کا نام آ رہا ہے، ان کو ڈی جی حج کے طور پر پوسٹ کیا جائے گا، ان کے خلاف نیب میں پہلے کیسز چل رہے ہیں، تو میں نے گزارش کی تھی کہ ایک ایسا شخص جس کے خلاف پہلے سے کیسز چل رہے ہوں، اگر آپ اس کو اپوائنٹمنٹ اس کی کریں گے تو گویا آپ انوائٹ کریں گے کہ لوگ آپ کے خلاف بیان بازی کریں۔ بس حامد سعید کاظمی صاحب اب آپ مدعے پہ پہنچے ہیں، ہمارا مطلب یہی تھا کہ ایک شخص جس کا آپ خود اپنے الفاظ سے آپ نے اپنی زبان سے ذکر کر دیا کہ اس کے آلریڈی نیب میں کیسز تھے، تو کیا وزیر اعظم سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اتنے معصوم تھے کہ انہوں نے ایک ایک کیریکٹر کی چھان بین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کو اتنے ذمہ دار عہدے پہ تعینات بھی کر دیا، باوجود اس کے کہ اسی محکمے کا وزیر اس کے خلاف تھا اس کی تعیناتی کے؟ تو پھر تو دال میں کچھ کالا ہے نا، مانیے نا۔ دیکھیے نا انہوں نے مجھے بتایا کہ کیس تو چل رہے ہیں اور کیس تو بہت سے لوگوں کے خلاف چلتے رہتے ہیں، اور رولز کے مطابق مجھے بتایا گیا کہ جب تک کوئی کسی کے خلاف فیصلہ نہ ہو جائے وہ تو اس وقت تک وہ اس کو الزام نہیں دیا جا سکتا، اور رولز کے مطابق اس کی پروموشن وغیرہ میں اور پوسٹنگ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ جب مجھے یہ بتایا گیا، اور ظاہر ہے کہ میرا اس میں عمل دخل نہیں تھا، جہاں تک میرا انٹرسٹ تھا کہ بھئی میں کوشش کروں کہ ٹرانسپیرنسی رہے، اس حوالے سے میں نے یہ اعتراض ضرور کیا، لیکن وہ اگر اعتراض قبول نہیں کیا جا سکا تو بہرحال یہ تو مجھے شکایت ہے نا ان سے کہ اگر یہ قدم انہوں نے نہ اٹھایا ہوتا تو ہم اس انتہا تک نہ پہنچے ہوتے۔ بہرحال اللہ مالک ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ چلے یہ آپ نے مان لیا کہ راؤ شکیل جو کہ ڈی جی حج تھے، ان کو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نے ان کی تقرری کی جس کے آپ خلاف بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے کہ کوئی بدعنوانی نہیں تھی، آپ نے بدعنوانی نہیں کی، کرپشن کیسز آپ نے ثابت نہیں ہوئے، لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کر دی گئی تھی 2 مہینے قبل کہ جی اس دفعہ کی جو حج پالیسی ہے جو 2010 ہے اس میں کوئی بڑا کرپشن کا اسکینڈل سامنے آنے والا ہے، یہ آپ کے علم میں تھا؟ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے خود ہائرنگ ریویو کمیٹی بھیجی تھی اور ان کو کہا تھا کہ انسپیکشن کر کے آئیں، اور انہوں نے اگست کے آخر میں آ کر، حج تو نومبر میں ہوا، اگست کے اینڈ میں آ کر انہوں نے وہ رپورٹ پیش کر دی تھی، اور اس میں انہوں نے الزامات لگائے تھے راؤ شکیل کے حوالے سے کہ جی وہ وہاں بہت کرپشن کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کی تھی، تو اسی کی بنیاد پر ہم نے راؤ شکیل صاحب کو کی ایکسپلینیشن کال کی تھی اور ان کو فردر بلڈنگز لینے سے روک دیا تھا۔ یہ بات میں بہت شروع میں بتا چکا، وہی ہائرنگ ریویو کمیٹی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، اس میں
وہ اگرچہ اس رپورٹ میں میرا کہیں نام نہیں ہے، الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے، چونکہ مجھے بعض لوگوں نے کہا، اب میں یہاں پر آن ایئر آف دا ریکارڈ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ مجھے بعض لوگوں نے ذرا رازداری کی شرط کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعض ارکان نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ کسی طرح آپ کا نام اس رپورٹ میں شامل کر دیا جائے، لیکن کوئی ایسا بہانہ نہیں مل پایا جس کی وجہ سے آپ کا نام ڈالا جا سکتا۔ تو بہرحال وہ ایک صورت تھی، اسی کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ کوشش کس کی جانب سے کی جا رہی تھی حامد سعید کاظمی صاحب؟ حکومتی اس ہائرنگ ریویو کمیٹی نہیں، ہائرنگ ریویو کمیٹی میں حکومت کا کوئی رکن سرے سے شامل ہی نہیں تھا، بلکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اسی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے ہائرنگ ریویو کمیٹی ان لوگوں پر مشتمل بھیجی جو آپ کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں۔ 3 JUI کے حضرات تھے، چونکہ ان کا تعلق مسلکن دوسرے تھے تو ہم گورنمنٹ کے الائز میں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ مسلکی حوالے سے آپ سے مخالفت رکھتے تھے تو انہوں نے آپ کے خلاف جانا تھا، اور انہوں نے بعد میں اعظم سواتی بھی انہی میں سے تھے، انہوں نے مجھ پر الزام تراشی کی۔ اور ایک بات میں ذرا ٹائم فیکٹر کے حوالے سے تھوڑا سا، اگر جو بھی سینسیبل آدمی سن رہا ہوگا وہ اس کو بہت آسانی سے پک کر سکتا ہے، وہ یہ کہ میرے حج پہ جانے سے پہلے، یعنی پہلے تو ہائرنگ ریویو کمیٹی کی رپورٹ آئی، اگرچہ اس میں میرا نام نہیں تھا، لیکن ایک شور حج اسکینڈل کے حوالے سے مچ گیا۔ پھر حج پر روانگی سے چند دن پہلے میرے بارے میں شور مچا کہ جی میں اپنی فیملی کو اور اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو سرکاری خرچے پر حج کرانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، حالانکہ یہ بات بھی بالکل جھوٹ تھی اور غلط تھی، اور میں نے اسی بنیاد پر ان ٹی وی چینلز کو باقاعدہ نوٹس بھی بھیجے تھے۔ آپ نے ان ٹی وی چینلز کو بھی نوٹس بھیجے تھے؟ حامد سعید کاظمی صاحب رکھیے گا پلیز۔ اور آپ نے اعظم سواتی کے خلاف 10 کروڑ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا تھا، اس دعوے کا کیا ہوا؟ وصول ہوئے آپ کو؟ جی وہ وصول تو اس وقت ہوگا جب عدالت میرے حق میں فیصلہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، جہاں تک میڈیا کے خلاف میں واپس آتی ہوں۔ اچھا حامد صاحب، مجھے ایک مختصر سے بریک پہ جانا ہے اور آپ کی بات کو ہم تفصیل سے سنیں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی تو اسی گفتگو کو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے۔ راضی مختصر سا بریک، واپس آتا ہے، ہمارے ساتھ رہیں۔ لبیک اللہم لبیک۔ عدالت کا احترام اپنی جگہ پر کہ اگر کوئی مسجد انصاف پر بیٹھا ہو تو وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ اس وقت حامد سعید کاظمی صاحب ہمارے ساتھ میرے گفتگو ہیں، ہم ان سے ایک بات چیت کر رہے ہیں، اور جو الزامات آپ نے اس وقت شامل ان پر لگائے جس وقت آپ JUI میں تھے، اور JUI کے بعد اب آپ PTI میں ہیں، آپ پہ بڑا بیڈلی ریئیکٹ بھی JUI نے کیا ان تمام الزامات پر جن کے آپ کوئی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکے، آپ آج بھی قائم ہیں؟ میری بات تو یہ ہے کہ میں دبئی میں ہوں اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، لیکن آپ کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک اور عوام کی بدقسمتی ہے کہ ملک میں کرپٹ حکمرانوں نے ملک کے تمام اداروں کو جس طرح تباہ کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ بھی ہم ان سے کہیں تقریر نہ کریں، ثبوت پیش کریں پلیز۔ کرپٹ صدر ہو، اس کی موجودگی میں انصاف کے تقاضے کہاں اور کون پورے کرے گا؟ بالکل بجا فرمایا، لیکن آج سعید کاظمی صاحب جو حج کرپشن کی ساری دنیا کے اندر علامت بن چکے ہیں، اور میں نے ایکسپریس نیوز میں بس صرف یہ بتا دیں کہ ثبوت کیا ہے، صرف یہ بتا دیں کہ ثبوت کیا ہے، صرف یہ بتا دیں کہ ثبوت کیا ہے۔ اپنی صفائی پیش کرنے کی بجائے یہ زہر کھا لیں، غیرت کے نام پر زہر کھا لیں۔ آج وہ صرف ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں۔ 5 تاریخ کو جاوید چودھری کے پروگرام میں انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ کو وہاں پہ آؤں گا، اور ساری چیزیں ان کے کوئی زبانی کلامی کو ثبوت پیش کر دیں۔ محترم سواتی صاحب آپ مہربانی کریں، کوئی ثبوت تو پیش کر دیں۔ میں لوگوں کو لوٹا ہے، آج صفائی اور آج صرف ضمانت ہوئی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے زرداری اس وقت عدالتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، انہوں نے بھی ایک مینج پروگرام کے تحت مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو کل یہ بری ہو جائیں گے۔ اچھا، لیکن اللہ کی انشاءاللہ بچ سکتے، اس لیے کہ یہ مجرم ہے حج کرپشن کے۔ اچھا سواتی صاحب، شرم آنی چاہیے جب یہ کسی میڈیا کے اوپر جا کر اپنی شکل دکھاتے ہیں لوگوں کو۔
सवाती साहब ये मेरी फरमाइएगा, शक्ल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। सवाती साहब ये फरमाइएगा जिनसे पूछिए कि कोई सबूत हो मैं तो यही बता बात देना। करना चाह रही हूँ कि सवाती साहब आप जो इल्जामात आपने उस वक्त आयद किए थे जबकि आप हुकूमत के इत्तेहाद का हिस्सा थे, आपकी गुफ्तगू से तो यही अंदाजा होता है कि आप उन इल्जामात पे आज भी कायम है, लेकिन क्या कोई सबूत है आपके पास जो आप अदालत में पेश कर सकते? मैं इस वक्त जो है दुबई के अंदर हूँ। नहीं, दुबई में है तो कोई बात नहीं कोई ना, जबानी कलामी बता नहीं दें। कोई सबूत है आपके पास? तो इंशाल्लाह ताला इन्होंने मुझे चैलेंज किया है। जावेद चौधरी के प्रोग्राम में 5 तारीख को मैं इंशाल्लाह ताला आऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी इंशाल्लाह होगा, इसलिए कि चोर मेरे सामने सबूत लेकर आएंगे। आप अदालत में सबूत क्यों नहीं पेश कर सके सवाती साहब? मुजरम खुदा के फजल से आजम सवाती के सामने, इन अवाम के सामने जिन हाजियों को उन्होंने लूटा है वो नहीं खड़ा हो सकता इंशाल्लाह। सवाती साहब सिर्फ आपसे चलिए आखिरी देख सवाल लेंगे। है, अदालतों में वो सबूत क्यों नहीं पेश कर सके आप? दीदी सारे सबूत है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे बढ़ के सबूत क्या है कि जरदारी के पैसे पकड़े हुए हैं। नहीं, मैं आपसे सिर्फ जानना ये चाह रही हूँ कि इस 1 साल 5 माह में अदालतों में साबित क्यों नहीं कर सके? सजा देना नहीं है हमारा काम, छोड़ना नहीं है हमारा काम, सारे सबूत पेश करना है। और जब ये आएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, मैं जब वापस आऊंगा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, नहीं, मैं दूध का दूध और पानी सवाती साहब अदालत में क्यों नहीं पेश कर सके वो सबूत? पेश करूंगा। अदालत में क्यों नहीं पेश कर सके इस दौरान आप? दीदी मैं वही कह रहा हूँ कि अदालत में मुझे कोई बुलाए तो मैं सबूत पेश करूँ। इनका मैनेज पूरा जो है प्रोग्राम है, ये मुझे कभी भी नहीं बुलाएंगे अदालत के अंदर, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको जी। इसलिए मुझे आने दें, मैं अभी चूंकि इस वक्त दुबई के अंदर हूँ, जब मैं वापस आऊंगा उस प्रोग्राम में, किसी और प्रोग्राम में मेरे साथ बैठ के ये बात करें, मैं आपको सबूत दूंगा जी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अब तो सवाती साहब ने जो कहना था कह दिया। अगर आप मुझ पर एहसान करें, जरा 2 जुमले बोल लूं मैं। फरमाइए प्लीज। जी, गुजारिश ये है कि आजम सवाती साहब, मुझे यकीन है कि 5 तारीख को ये उस प्रोग्राम में नहीं आएंगे और ये एक्सक्यूज कर देंगे, जी मैं अभी दुबई से वापस नहीं पहुंचा। अच्छा, और दूसरी बात यह कि आपने देख लिया कि आप बार बार कहती रहे, चलिए वो देख लेंगे पहुंचूंगा जी। आपकी कौन सी शादी हो रही है जो आप घोड़े पे आएंगे? चोरी हजरत साहब आपने की है, मैंने नहीं की, मैं क्यों नहीं आऊंगा? अच्छा, चलिए चांद चढ़ेगा तो सब देखेंगे ना। 5 तारीख कौन सी आजम सवाती साहब, आप पे भी 10 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया हुआ इन्होंने। आजम सवाती साहब, अगर आप गलत साबित हो गए, आप फिक्र न करें। मेरी बात तो यह है कि चोरी मैंने नहीं की है, हाजियों को मैंने नहीं लूटा। मैं तो अल्लाह के फजल से गाजी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, और गाजी की जिंदगी जो है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की हिफाजत के अंदर होती है। आप फिक्र न करें। 5 तारीख को जरा ये प्रोग्राम जो जिसमें मुझे चैलेंज किया है वो देख लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, 5 को इंशाल्लाह। चलिए नहीं करता जी। ठीक है सवाती साहब, लेकिन क्या बेहतर नहीं होता कि इस दौरान जब ये जेल में थे और जब ये अदालतों के चक्कर काट रहे थे, वो तमाम सबूत आप अदालतों में जाके साबित करते, उनके आगे पेश करते? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इनको नहीं बुलाया था? वो ये काम होता है प्रोसिक्यूटर नहीं, आपका अदालत जाने ही तो वजह बना कि आपको वजारत से हटा दिया गया। और फिर ये काम आम आदमी का नहीं होता, ये विटनेस का नहीं होता। जरा पहले जो इंटर केसेस है अदालतों की, मैं खुद PhD की मैंने किया हुआ है वकालत के अंदर। मैं अमेरिका में वकील था, पाकिस्तान में वकील हूँ। ये काम हो, लेकिन अब अमेरिका वापस नहीं जा सकते। मेरा नहीं होता, जो सरकारी वकील होता है उसका काम होता है। जिस गवाह को उसकी मर्जी है वो बुलाता है। मैंने जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाया, मैंने वहां पे जाकर सारे मैंने सबूत दिए। अब भी जब मुझे बुलाया, इनसे पूछ लेना क्या सबूत दिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या सबूत दिया, बताएं तो सही। हामिद सईद काज़मी साहब बार बार आपसे एक सवाल कर रहे हैं सवाती साहब, अगर आप उस बात का जवाब दे दें। आप क्या जरदारी और रहमान मलक जैसा क्रिमिनल, क्या चीफ जस्टिस ने झूठ बोला था? क्या चीफ जस्टिस ने झूठ बोला था कि ड्रामेबाजी बंद करो, सबूत नहीं पेश कर सके? किसी को इंसाफ दिला के और किसी को सवाती साहब ये हामिद सईद काज़मी साहब बार बार ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि तुम इनके पास सुने, इनके पास सिर्फ एक ही बात है कि बरहमी का इजहार किया था और उसने ये कहा था। उसके बाद हमने सबूत दिया उनको। ठीक है, कह रहे हैं लेकिन जेल क्या सबूत दिए बताए ना आप। हज के करप्शन में मैं बता रहा हूँ, मैं गवाह के तौर एक सेकंड हामिद सईद काज़मी साहब, हाँ, ये मुलजम और मुजरम के तौर पर पेश हुए, तो मैंने 19 महीने जेल नहीं काटी है, इन्होंने जेल काटी है। इन्होंने जेल काटी और आपने सबूत अदालत में पेश कर दिए। जी और लेकिन वो जब वो तमाम गुनाह अभी तक इन पे साबित फिर भी नहीं हो सका। जी मैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पे देखिए उन्होंने काट दिया है फोन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजम सवाती साहब आपका।
ہمیں جوائن کرنے کا، یہ بات کرنے کا حامد سعید ان کو کہنا چاہیے کہ لوگوں سے منہ چھپائیں، اس لیے کہ یہ چہرے اس قابل ہی نہیں ہے کہ حج کرپشن کے اندر یہ لوگوں کے سامنے جائے، اور اگر غیرت نہیں ہے تو زہر کھا کے مر جائیں. یہ میں ان کو نصیحت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح سے عاصم سواتی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں تمام کیس جو ان کے ثبوت تھے اس کیس سے متعلق انہیں سپریم کورٹ میں ثابت بھی کریں گے اور وہ ان کو دے بھی دیے ہیں، اور ان قریب وہ ایک پروگرام میں آ کے آپ کے ساتھ ان کے پاس جو بھی ثبوت ہے ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور آپ کو گناہگار ثابت کریں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہ، میرا خیال ہے کہ ان کا جھوٹ تو یہیں سے ثابت ہو جانا چاہیے کہ وہ کہتے رہے کہ جی عدالت میں تو وہ مجھے بلائیں گے، میں اب تو چیخ رہا ہوں مجھے بلائیں. میں جو ان کے خلاف ہر جانے کا جو نوٹس دیا ہوا ہے، میں نے کیس کیا عدالت میں کیا ہوا ہے نا. اگر ان کے میرے پاس خلاف کوئی ثبوت ہیں تو میں نے تو خود ان کو عدالت میں بلایا ہوا ہے، کسی اور کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جب چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ جی ڈرامے بازی بند کرو تو پھر وہ سب بتائیں آخر عدالت میں ان کا طرف سے کوئی ثبوت جو پیش کیا گیا. اب دیکھیے نا اتنی دیر کئی منٹ تک آپ ان سے تکرار کرتے رہی، میں تکرار کرتا رہا کہ بھئی کوئی ثبوت ہو بتاؤ تو صحیح نا. اب 5 تاریخ آئے گی تو ان کے پاس کوئی اور ایکسکیوز تیار ہوگا، مجھے یقین ہے. اور اگر وہ آئیں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز پھر ان کا حشر جو ہوگا وہ دنیا دیکھے گی. چلیں کس کا کیا حشر ہوگا سب دنیا دیکھ لے گی. مجھے یہ بتائے گا کہ راؤ شکیل جو کہ ڈی جی حج تھے ان کا تقرر وزیر اعظم نے کیا، باوجود اس کے اس وقت کے وزیر اعظم نے یوسف رضا گیلانی نے، باوجود اس کے کہ ان کے نیب میں کیسز چل رہے تھے. موسیٰ گیلانی کا کیا لنک تھا، کیا بنتا تھا تعلق اس تمام کیس سے؟ معاف کیجیے، موسیٰ گیلانی صاحب کا ذکر نہیں آیا تھا. لوگوں نے اگر نام لیا تھا تو عبد القادر گیلانی صاحب کا نام لیا تھا، لیکن یہ کہ وہ جی تو عبد القادر گیلانی صاحب کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی وہ یہ پیر عمران صاحب ہیں نون لیگ کے ایم این اے جو ہماری ہائرنگ ریویو کمیٹی کے ممبر بھی تھے، انہوں نے بات کی تھی. اور اس کے علاوہ اس وقت غالباً ایف آئی اے کی طرف سے بھی بات آئی تھی کہ جی راؤ شکیل صاحب نے کوئی گاڑی بھیجی ہے عبد القادر گیلانی صاحب کو. اور پھر بعد میں جب چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ بھئی اس کی تفتیش کریں تو پتہ چلا کہ جی کوئی ثبوت ایز سچ پیش نہیں کیا جا سکا. تو چیف جسٹس صاحب نے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ جی آپ پیر عمران ولی کے خلاف کارروائی کریں. آخر انہوں نے ایک شریف آدمی کی پگڑی کیوں اچھالی. اور یہی بات میں بھی کہتا ہوں کہ اگر پیر عمران ولی کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا چیف جسٹس نے تو اعظم سواتی کے خلاف حکم کیوں نہیں دیا تھا؟ کیونکہ ان کو بتایا تھا ایف آئی اے نے کہ جی یہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. لیکن اعظم سواتی کے حوالے سے ایف آئی اے نے نہیں کہا، خود چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. تو ایسی صورت میں ان کے خلاف اگر کارروائی کا حکم اسی وقت دے دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ آج مجھے تکرار نہ کرنی پڑتی، بحث نہ کرنی پڑتی، اور مجھے عدالت میں ان کے خلاف اتنے دھکے بھی نہ کھانے پڑتے ہر جانے کے نوٹس کے حوالے سے. ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کسی بھی شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں اس بات کو لے کر کہ جی ایک ایسے شخص کی ڈی جی حج کے طور پہ تقرری کرنا آپ کی مخالفت کے باوجود، اور اس کے بعد انہی کے اپنے بیٹے عبد القادر گیلانی پر بھی اس بات پہ الزام آ جانا ان کی گاڑی کے حوالے سے کہ جی اسی شخص نے ان کو ایک گاڑی دے دی، آپ کو نہیں لگتا دال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نادیہ، بات یہ ہے کہ جب میں اتنی دیر سے بیٹھ کے چیختا ہوں کہ میرے خلاف بغیر ثبوت کے الزام تراشی کی گئی، کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، پگڑی اچھالی گئی، باپ دادا کی عزت کو نیلام پہ لگایا گیا، تو میں خود بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف کیا بات کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو میں اس کا گواہ نہیں ہوں، میرے سامنے کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جی شک جاتا ہے آپ کا اس طرف؟ آپ ایک ملزم سے جو بیچارہ خود پھنسا ہوا ہے آپ اس سے بات کر رہی ہیں کہ وہ شک جاتا ہے یا نہیں جاتا. میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ کیس عدالت میں ہے، وہاں دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے سر پہ سہرا سجایا جاتا ہے اور کس کے پاؤں میں بیڑی ڈالی جاتی ہے. چلے جی، بہت شکریہ حامد سعید کاظمی صاحب ہم سے بات کرنے کا، ہمیں خصوصی اتنا وقت دینے کا اور ہمارے کچھ سخت سوالوں کے جوابات بھی دینے کا. ایسا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی طبیعت پہ گرا گزرے ہوں. ناظرین، ہماری کوشش تھی کہ حامد سعید کاظمی صاحب سے ہم بات کریں اور ان سوالوں کے جوابات لیں جن سوالوں کے جوابات ہمیں ابھی تک ملے نہیں ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی گتھیاں ہیں جن کو سلجھانا ہے، وہ کیوں نہیں سلجھ رہی، کب سلجھیں گی، آخر انڈر دا ٹیبل ایسی کیا ڈیل ہوئی ہے. حامد سعید کاظمی صاحب اپنے آپ کو تو بے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر کیوں نہیں ذکر کرتے کہ ان کا شک کس طرف جاتا ہے؟ جب خود بے گناہ ہے تو کہیں نہ کہیں تو سوچتے ہوں گے کہ یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اگر سازش ہوئی ہے جس کو وہ مانتے بھی ہیں تو یہ سازش کس نے کی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا نہیں ملتا فی الحال ہمیں کوئی جواب.